دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحب زادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن اللہ کے نیک بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، اخلاق سکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اس نے سوال کیا، کہا حضرت میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ان کو پرے کرو، ان کو دفع کرو، ان کو دور کر دو، ان کے لیے میرے عرش کا کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ہے۔ اے نواسہ رسول مجھے بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ ڈالے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ ڈالتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 خوش قسمت ترین لوگ ہیں کون کون سے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا شخص اللہ کی محبت اور پیار میں، خشیت الہی میں، ذکر الہی میں خود کو فنا کر دینے والا شخص، ذکر الہی میں، خشیت الہی میں خود کو فنا کر دینے والا شخص، جب بھی وہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، ادھر سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ادھر میرا اللہ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح، ذکر تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن آنسو صرف میرا یہی بندہ بہا رہا ہے، باقی والوں میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے، باقی ذکر کرنے والوں میں سے کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی پیسہ چاہتا ہے، واحد یہی میرا بندہ ہے جو صرف مجھے چاہتا ہے۔ فرشتوں اس میرے بندے کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں نے اسے میرا محبوب بنا دیا ہے۔ جوانو تم اللہ کا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کرو، وہ تمہارا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرے گا۔ تم اللہ کا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرو گے۔ جب وہ تمہارا ذکر کرے گا فاذکرونی اذکرکم، جب وہ تمہارا ذکر کرے گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کرے گا، جب وہ تمہارا ذکر کرے گا، جب وہ تمہارا چرچا کرے گا تو معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے چرچا کرے گا۔ ایک بت پرست شخص تھا، وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا، یا سنم کہہ کر پکارتا رہا، مگر بت کی جانب سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ یا سنم کہتے ہوئے اس کی آنکھ لگی، اسے نیند آ گئی، نیند میں اس کی زبان پھسلی، بے ساختہ یا سمد نکل گیا، جبکہ یا سمد میرے اللہ کا نام ہے۔ نیند کی حالت میں جیسے اس نے میرے رب کا نام لیا تو میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے جیسے ہی کہا یا سمد، میرے اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اس نے جیسے ہی میرے اللہ کا نام لیا میرے اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرشتے حیران رہ گئے، حیران ہو کر پوچھنے لگے اے پروردگار عالم وہ ایک بت پرست ہے، اگر غفلت کی وجہ سے اس نے آپ کا نام لے بھی لیا ہے تو آپ کی رحمت اس قدر اس کی طرف متوجہ ہو رہی، اس قدر اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے وہ ایک بت پرست ہے، ساری رات وہ بت کی تسبیح کرتا رہا، بت کے آگے چیختا رہا، چلاتا رہا، فریادیں کرتا رہا، لیکن بت کی جانب سے اسے کوئی جواب نہیں ملا، بت کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ فرشتوں مجھے اتنا بتا دو
میری طرف سے بھی اگر اسے جواب نہ ملا تو میرا بندہ کہاں جائے گا؟ اگر میری طرف سے بھی میرے بندے کو جواب نہ ملا، او میرا بندہ کہاں جائے گا؟ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، میری رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر تو مجھے رب العالمین بھی نہ کر، بخشش کی انتہا نہ کر تو مجھے رب العالمین بھی نہ، تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تیرا استقبال کروں گا، تجھے ویلکم کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا شخص عاجزی اختیار کرنے والا، جو عظیم انسان ہونے کے باوجود بھی خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے، جس کے اندر غرور اور تکبر کی بو تک نہیں ہے، جو بڑا انسان ہونے کے باوجود بھی، اچھا انسان ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو خود سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے، جس کے اندر غرور اور تکبر کی بو تک نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس شخص کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہوگا دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والا، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھنے والا اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنے والا، اور قیامت کے دن وہ شخص بادشاہوں کی طرح ہوگا جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا شخص گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والا شخص، چوتھا بیوی اور فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ انسان اچھا ہے، فرمایا وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کون سا انسان اچھا ہے؟ فرمایا جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ فرمایا اگر تم نے کسی بہترین انسان کو دیکھنا ہو تو اسے کہاں ڈھونڈو گے؟ دیکھ لو جو اپنی بیوی بچوں اور گلی محلے میں رہنے والوں کے لیے اچھا ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ فرمایا پانچواں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے والا شخص، صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، خون کے آنسو بہا بہا کے روتا تھا۔ ایک دن یہ آدمی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھیں نا کہ آخر وہ کیوں روتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنا اونٹ لے کر آؤ۔ وہ گیا اپنا اونٹ لے کر آیا، اونٹ میرے نبی کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اونٹ خیر تو ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اور تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ آقا ظلم بھی نہیں کرتا۔ تیرا مالک تیرے اوپر زیادہ بوجھ ڈالتا ہے؟ آقا بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ تیرا مالک تجھے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تجھے کوئی تکلیف تو نہیں؟ آقا میرا مالک مجھے مارتا بھی نہیں ہے، ڈانٹتا بھی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں۔ جب تجھے تکلیف ہی نہیں ہے، تیرا مالک وقت پہ تجھے چارہ ڈالتا ہے، وقت پہ تجھے پانی پلاتا ہے، پھر تو روتا کیوں ہے؟ رونے کی وجہ ہی کیا ہے؟ اب اس اونٹ نے رونے کی جو وجہ بیان کی وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اونٹ نے اپنا سر میرے کریم نبی کے قدموں پہ رکھا، میرے کریم نبی کے قدم مبارک چوم کر اونٹ آج گزار ہوا حضور میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میرا یہ جو مالک ہے نا روزانہ رات کو میرے سامنے چار پائی بچھاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ آقا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب میں اپنے مالک کی چار پائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا سینہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے کریم رب سے شکوہ کرتا ہوں مالک میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ فرمائے یہ پانچ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ جوانو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پانچ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل کر دے۔
میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔